بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 186 آیت نمبر 199. آیت کریمہ کا ترجمہ: پھر اتر جاؤ جہاں سے لوگ اترتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. بس جب تم پورا کر لو اپنے حج کے طریقوں کو تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادے کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. بس لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اے ربا دے دے ہم کو دنیا میں، اور نہیں ہے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ. اور بعض لوگوں میں وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اے ربا دے دے ہم کو دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی، اور ہم کو بچا آگ کے عذاب سے. اس آیت کا عنوان جو آیت نمبر 99 ہے، وقوف عرفہ کا ذکر ہے صراحتاً. اور اس کے بعد دوسری آیت جو ہے آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اس میں منا کے بعض احکام کا ذکر ہے. گویا کہ بعض منا کے اندر جو بعض احکام ہیں ان کا ذکر ہے. اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اسی آیت کے اندر آیت نمبر جو 200 ہے اس میں اور 201 جو ہے ان کے اندر حاجیوں کی دو قسموں کا ذکر ہے. ایک وہ حاجی جو دنیا دار ہے، دنیا مانگتا ہے، اور دوسرے وہ حاجی جو نیک حاجی ہے، دنیا آخرت دونوں مانگتے ہیں. تو گویا کہ اقسام ہے حاجیوں کا، ان کا ذکر ہے. حاصل سبق کا عنوان یہ بنے گا کہ وقوف عرفہ کا ذکر اور منا کے بعض احکام اور حاجیوں کی اقسام کا بیان. ثم افیضوا، یہاں ثم آیا ہے اور ثم تعقیبی تاخیر ذکری کے لیے آتا ہے کہ معنی وہ پہلا والا حکم پہلے اور یہ بعد میں. حالانکہ پہلی آیت میں وقوف مزدلفہ کا ذکر تھا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور اس کا طریقہ بتایا کہ وقوف مزدلفہ میں کیا طریقے ہیں. حالانکہ وقوف مزدلفہ تو بعد میں ہے اور وقوف عرفہ تو پہلے ہے، تو یہ معنی کیسا درست ہوگا کہ ثم یعنی وقوف مزدلفہ کے بعد پھر تم اترو عرفات سے؟ معنی تو صحیح نہیں لگتا. تو اس لیے یہاں پر ثم تعقیب ذکری کے لیے ہے، معنی صرف ذکر میں یہ وقوف عرفہ بعد میں ہے، اصل میں یہ وقوف عرفہ وقوف مزدلفہ سے پہلے ہے. تو معنی یہ کیا جائے گا پھر یہ بات بھی سن لو کہ افیضوا اترو من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ اترتے ہیں. اور اس میں بھی قریش کی ایک رسم کے اوپر رد ہے جو ابھی پہلے درس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ قریش اپنے آپ کو حمص، بہادر اور نڈر اور اعلیٰ سمجھتے تھے اور نیک سمجھتے تھے، اور لوگوں سے نذرانہ شکرانہ لوگ ان کا پیش کرتے تھے. اور یہ سورہ قریش میں جیسے کہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اپنا نذرانہ شکرانہ جمع کرنے کے لیے رحلت الشتاء والصیف، تو یہ کہتے تھے کہ ہم مکہ میں جا کر نماز پڑھیں گے اور ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لا نخرج من الحرم، کہ ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے. اور مزدلفہ سے کچھ آگے کی طرف یعنی عرفات کے میدان کی طرف کچھ آگے جاؤ تو حدود حرم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو عرفات کا میدان یہ حرم سے باہر ہے، اس لیے عام لوگوں کو کہتے ہیں تم جاؤ عرفات کی طرف، اور ہم اس حکم سے مستثنا ہے، ہم اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ پیر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض پیر ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں نماز معاف ہے اور مریدوں سے کہتے ہیں تم پڑھو، ہم تو اللہ کے بخشائے ہیں. تو اس طرح کا عقیدہ اور اس طرح کی باتیں تھیں. تو اللہ نے اس پر رد کیا اور مساوات کا حکم دیا کہ حج میں مساوات ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے اور کوئی سردار ہے تو اس کے لیے عرفات کا وقوف نہیں ہے. اس پر پھر یہ بات سن لو، افیضوا معنی اترو من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ اترتے ہیں. تو افیضوا میں اترنے کا جو حکم ہے تو عرفات سے اترنا یہ مستلزم ہے عرفات میں جانے کو. تو
تو عرفات میں جاؤ اور جانے کے بعد پھر اترو. اور کہاں سے اترو؟ من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ چلتے ہیں، مانا عام لوگوں کی طرح تم بھی ہو، جیسے لوگ عرفات چلتے ہیں تم بھی جاؤ، جیسے وہ وہاں سے اترتے ہیں تو آپ نے بھی وہاں سے اتر کر مزدلفہ آنا ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے. وہ کہ یہ وقوف عرفہ کے اندر ایک اہم عبادت کا ذکر ہے. گویا کہ وقوف عرفہ میں سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی یعنی استغفار ہے. اس لیے قرآن نے ذکر کیا واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا ہے کہ عرفات کے دن وہ بیٹھا ہوا اور اپنے سر پر دھول اور گرد و غبار پھینک رہا ہے، اور انتہائی افسوس اور ذلت والی حالت ہے اس کی، اور افسوس کرتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عرفات کے دن لوگوں کو معاف کرتا ہے اور معافی کے اعلان ہوتا ہے. تو شیطان کہتا ہے میری محنت ضائع، میں تباہ، میں برباد. اس لیے اللہ نے کہا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. وَإِذَا قَضَيْتُمْ، یہ مینا کے بعد احکام ہے. جیسے مزدلفہ کا وقوف ہوا اور مزدلفہ میں صبح سویرے کی نماز پڑھ کر اس کے بعد ذکر و اذکار عبادت کی، تو جیسے ذکر و اذکار عبادات سے خوب کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کے فارغ ہو جائے تو سیدھا مینا آئیں گے حاجی. مینا جیسے آئیں گے تو مینا میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ عقبہ رمی کرے گا. جو 3 عقبہ ہیں تو ان میں سے بڑا شیطان اس کو پہلے 7 کنکریاں مارے گا اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا. تو اس کا ذکر ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، اور یہاں پر جیسے مینا آئے گا تو اب تو حاجی پہلے تلبیہ پڑھتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اب تلبیہ ختم ہو جائے گا اور تلبیہ کی جگہ فذکر اللہ سے معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں مارے گا اور یہ ابھی تکبیر شروع ہو جائے گی. تو فَإِذَا قَضَيْتُمْ، یا قضا یقضی بمعنی ادا کہ ہے، بمعنی اذا قضیتم معنی ادیتم. مناسک جمع منسک کی معنی حج کے طریقے اور حج کی عبادات. تو معنی یہ ہوگا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے طریقے اور کام اور عباداتوں کو پورا کر لو. پورے تو نہیں ہوئے تو پھر کیسے؟ حالانکہ یہاں اس کے بعد رمی جمار بھی رہتا ہے، شیطانوں کو مارنا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ بعد اس کو واجب کرا ہے. اس طرح طواف زیارت ہے آخر میں اور الوداع ہے. تو بہت سارے احکام تو رہتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ چونکہ وقوف عرفہ ہو گیا، وقوف مزدلفہ ہو گیا، اور وہ تو مشکل احکام تھے، ان میں مشقت تھی، تو گویا کہ اکثر حج جو ادا ہو چکا ہے اس لیے قضا کا لفظ ذکر کیا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے طریقوں کو پورا کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، ذکرکم، جیسے کہ تم یاد کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت مضبوط. اللہ کو یاد کرو معنی یہ ہے، ایک تو یہ کہ تکبیر کہو تلبیہ کی جگہ اللہ اکبر، اور ساتھ اس میں یہ بات ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ میں یہاں زمانہ جاہلیت کی ایک رسم پر اس آیت میں رد ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب جاہلیت والے مینا میں آتے ہیں اور رمی جمار کرتے تھے، شیطانوں کو مارتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور مجلس قائم کرتے تھے، اور اس مجلس کے اندر اپنے باپ دادے کے تذکرے کرتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، ان کے مناقب اور فضائل بیان کرتے تھے. میرے باپ نے فلاں کو اتنا مارا ہے، اپنے باپ کے مقتولوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے اتنے قتل کیے، اتنے فلاں کیے. تو گویا کہ اپنے باپ دادوں کے مظالم کو بصورت تعریف اور اچھائی کے بیان کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے شعراء ہوتے، خطیب اور ادیب ہوتے تھے. تو یہ ایک رسم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس رسم پر رد کیا کہ مینا میں جب اللہ کا شیطان مارو تو اس کے بعد اس رسم کو چھوڑو جیسے پہلے رسوم پر رد کیا، بلکہ یہاں پر اللہ کا یاد کرو، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا ذکر کرو، اس فخریہ مجلس کو چھوڑ دو. تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ مانا اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یہاں پر تشبیہ ہے. جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ سے ان کے اس ذکر کا جواز کا معلوم ہے کہ تشبیہ میں یہ ہے کہ جیسے تم باپ دادا کو ذکر کرتے ہو مانا وہ جائز ہے، تو یہ بھی ہے نہیں. اصل مقصد یہ ہے
کہ وہ جو باپ دادے کا تذکرہ تھا، اس کا فخر تھا، اس کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو، اس کو اس کے قائم مقام کر دو اور اس کے اوپر رد ہے، یہ مقصد ہے۔ فاذکروا اللہ، یاد کرو، کذکرکم، جیسے تم یاد کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادوں کو۔ تو اس مجلس کے اندر یہ بیٹھ جاتے ہیں اور بعض فیصلے بھی کرتے ہیں، اور اس فیصلے میں ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سال بتاؤ کہ محرم کہاں ہوگا، تو کہتے ہیں اس سال محرم جو ہے وہ سفر کی جگہ چلا جائے گا، اور سفر جو ہے وہ محرم کی جگہ آ جائے گا، لہذا محرم نہیں رہے گا، محرم کا معنی وہ سفر ہو جائے گا۔ اگلے سال پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ محرم ربیع الاول کی جگہ چلا گیا، تو اس کو مہینے محرم کو آگے پیچھے لے جاتے تھے، وہ کہ نسیز کو کہتے، قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ تاخیر مہینوں کے اندر کرتے تھے، اور اسی طرح اپنے باپ دادے کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو معنی یہ ہوگا فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، یعنی اپنے باپ دادے کا اہتمام کے ساتھ ذکر، ان کا فخر، ان کی بڑائی بیان کرنا، اس کام کو چھوڑو بلکہ اللہ کو یاد کرو، یہ معنی ہوگا۔ دوسرا معنی یہ کہ ذکرکم، حضرت ابن عباس اور حضرت عطا سے روایت ہے کہ جیسے بچہ چھوٹے بچپن میں مصیبت میں یا رونے کے وقت تکلیف میں اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، ابو ابو کہتا ہے، اماں کہتا ہے، ہاں، تو ہر مصیبت میں پکارتا ہے، تو معنی یہ کہ تم اللہ کو یاد کرو مصیبت میں، مشکلات میں، کذکرکم آباءکم، جیسے کہ مشکلات اور مصیبت میں تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ یوں یا ابو یا ابی مت کہو، بلکہ یا اللہ کہو، یا اللہ کہو، او اشد ذکرہ، اس سے بھی زیادہ مضبوط اللہ کو یاد کرو، کہ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو یاد کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو بعد میں عادت کے طور پر کبھی کبھی بھول کر ویسے ہی کوئی اور بات کر رہا تھا تو یا ابی یا ابو نکل گیا زبان سے، تو بھول کر، تو وہ عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں مجھے بھول سے یہ نکل گیا، تو او اشد ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ مضبوط یاد کرو، کہ اللہ ذہن میں یاد رہے، دل سے بھی یاد کرو اور زبان سے بھی یاد کرو، پکا کرو اس کو۔ دوسرا معنی یہ ہے فاذکروا اللہ، کہ اللہ کو یاد کرو، کذکرکم، جیسے تم اپنے باپ دادے کو یاد کرتے ہو، معنی باپ دادے کا جب انسان تذکر کرتا ہے تو عزت احترام کے ساتھ کرتا ہے، اس کی بے حرمتی اور بے قدری نہیں کرتا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا یاد کرو جیسے کہ اپنے باپ دادے، اس کی عزت اور احترام، اللہ کی قدر عزت، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جیسے کہ باپ دادا، انسان اپنے باپ کو یا دادے کو پکارتا ہے تو اس میں شرک نہیں کرتا کہ میرا فلاں باپ بھی اور فلاں بھی ہے، تو ایسا نہیں کہو کہ اللہ بھی اور فلاں ولی اور فلاں بزرگ بھی دیتا ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مانگو، یہ معنی ہوگا کذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم یاد کرتے ہو اپنے باپ دادوں کو۔ او یہ بمعنی بل کے ہے، ویسے او تخیر کے لیے ہے، تو بمعنی ترقی کا معنی ہے، بل اشد ذکرہ، یعنی بل اذکروا اللہ، اشد فعل محذوف کے لیے مفعول بھی ہے، بلکہ یاد کرو اللہ کو، اشد ذکرہ، اس سے بھی مضبوط تر، کہ معنی یہ ہے کہ توحید پر ڈٹ جاؤ اور اس سے مت ہٹ جاؤ۔